ڈاکٹر زبیر صاحب منہج سلف سے انحراف کر چکے ہیں۔ اہل بدعت کے بارے میں مذکورہ تعامل اہل سنت کا تواتر عملی ہے، جیسا کہ ہم نے بتایا قرآن کریم سے، رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، پھر صحابہ کرام کے عمل سے، پھر تابعین کے عمل سے، پھر ائمہ دین کے عمل سے ہم نے آپ کو بتایا۔ یہ تواتر عملی ہے جو ہمیں ملا ہے ہمارے اسلاف سے کہ اہل بدعت سے نفرت کرنی ہے اور ان سے دوری اختیار کرنی ہے۔ قرآن و سنت کی نصوص کی روشنی میں صحابہ و تابعین اور ائمہ دین اہل بدعت سے نفرت کرتے رہے۔ اسلاف امت نے اہل بدعت سے محبت کی پینگیں قطعاً نہیں بڑھائیں، بلکہ بدعتیوں کے بارے میں نرمی کے بھی کبھی روادار نہیں رہے۔ آج کل ڈاکٹر زبیر صاحب ان ائمہ دین پر طعن کر رہے ہیں جو اہل بدعت پر سختی کے روادار ہیں یا ان سے دوری اختیار کرنے کا کہتے ہیں۔ انہوں نے پہلے امام لالکائی اور بربہاری رحمہم اللہ کو انتہا پسندی اور بدعت سے مطعون کیا، اور پھر امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ایک قول کی بنا پر انہیں بھی تبدیعی اور تکفیری قرار دیا، نعوذ باللہ۔ اسلاف امت کے بارے میں ان کے الفاظ کیا ہیں وہ ہم آپ کو سناتے ہیں، جو انہوں نے اپنی فیس بک پوسٹ میں لکھے تھے۔ وہ کہتے ہیں، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اہل بدعت کے ساتھ تعامل یعنی سوشل انٹریکشن میں جس شدت اور انتہا پسندی کی طرف یہ لوگ چل پڑے ہیں، یہ خود ایک بدعت ہے کہ ان لوگوں نے اپنے رویوں سے دین کے قریب کرنے کی بجائے اور دور کر دیا۔ یعنی کہتے ہیں بدعتیوں کو دین سے دور کرنے میں یہ ان کی شدت پسندی اور انتہا پسندی جو ہے وہ ایک اہم فیکٹر ہے، اور اس مذہبی انتہا پسندی کی بنیادیں ماضی میں بعض علماء میں موجود رہی ہیں، سارے اکثریت ایسی نہیں تھی۔ یہ تو ہم بتا ہی چکے ہیں کہ سارے اکثریت کا کیا موقف ہے۔ بہرحال ان کے بقول سارے اکثریت ایسی نہیں تھی، بلکہ ایک بڑی تعداد اس انتہا پسندی کو پروموٹ کرتی رہی، اسلاف کی ایک بڑی تعداد ان کے بقول، اور ہم تو کہتے ہیں کہ ان کی مراد سارے ہی ہیں، کیونکہ کسی نے بھی اس انتہا پسندی کا رد تو نہیں کیا ہے ان کے بقول جو انتہا پسندی ہے۔ کہتے ہیں یہ سب خیر القرون کے بعد ہی ہوا ہے۔ اب مجھے بتائیں صحابہ کرام کا جو عمل ہے، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، پھر صحابہ کرام کا عمل، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر، تو یہ آپ بتائیں کہ یہ خیر القرون کے افراد نہیں تھے جو اہل بدعت سے سختی کرنے کے قائل تھے اور اہل بدعت سے دوری اختیار کرتے تھے، ان سے نفرت کرتے تھے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت جو ہے یہ بدعت ہے اور یہ سب خیر القرون کے بعد ہوا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ ہم ایسے علماء کا احترام واجب سمجھتے ہیں، لیکن ان کی ایسی فکر سے اختلاف کے ساتھ جو کہ ان شدت پسندوں کے لیے غذا بن رہی۔ کہتے ہیں شدت پسندوں کی غذا جو ہے وہ ان اسلاف کا تعامل بن رہا ہے، تو ہم ان کا احترام بھی واجب سمجھتے ہیں۔ یہ عجیب احترام ہے، ایک طرف تو اسلاف امت پر بدعت کا فتویٰ لگا رہے ہیں، ان کو انتہا پسند کہہ رہے ہیں، ان کو تبدیعی کہہ رہے ہیں، ان کو تکفیری کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم علماء کا احترام واجب سمجھتے ہیں۔ یہ ایسا ہی احترام ہے جیسا مرزا جیلوی صاحب صحابہ کرام کا کرتے ہیں۔ ایک طرف وہ ان پر بدعت جیسے گھٹیا الزامات لگاتے ہیں، ان کو نعوذ باللہ دنیا پرست کہتے ہیں، ان کو فتنہ گر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہتے ہیں، اور دوسری طرف کہتے ہیں ہم تو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور ہم تو احترام سے ان کا نام لیتے ہیں۔ بھئی یہ کیسا احترام ہے کہ ایک طرف آپ بدعت کے فتوے لگا رہے ہیں، ایک طرف ان کو انتہا پسند کہہ رہے ہیں، ایک طرف ان کو تکفیری کہہ رہے ہیں، اور شدت پسندوں کا ملجا و ماوا ان کو قرار دے رہے ہیں کہ شدت پسند ان سے غذا لے کر شدت پسندی پر اترے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ یہ کیسا احترام ہے؟ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں خاص طور پر ان کے جو الفاظ ہیں وہ بھی آپ سماعت فرمائیں۔ وہ علامہ لالکائی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کسی بدعتی کی نہ تو نماز قبول کرے گا، نہ روزہ، نہ حج، نہ عمرہ، نہ جہاد، نہ نفل اور نہ فرض۔ اب آگے تبصرہ دیکھیں ڈاکٹر زبیر صاحب کا، کہتے ہیں اب یہ کتنا بڑا دعویٰ ہے جو وحی کے بغیر کیا جا رہا ہے، حالانکہ وحی اس بارے میں بیان کر چکا ہوں کہ بدعتی کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ کتنا بڑا دعویٰ ہے جو وحی کے بغیر کیا جا رہا ہے، یعنی امام حسن بصری وحی کے بغیر دعویٰ کر رہے ہیں جبکہ اس کے حق میں کوئی نص صریح موجود نہیں۔ یہ تو سیدھا سیدھا بدعتی کو کافر بنانے والی بات ہے، یعنی کہتے ہیں وہ تو بدعتیوں کو کافر بنا رہے ہیں۔ تو تبدیعی یعنی بدعتی بنانے والی تحریک بھی دراصل تکفیری تحریک ہی کی ایک شاخ ہے کہ بہت سے مقامات پر جا کر اس سے مل جاتی ہے۔ یعنی امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو تبدیعی اور تکفیری کہہ دیا، اگرچہ تبدیعی تحریک میں صاف صاف کافر نہیں کہا جاتا، گھما پھرا کر نتیجہ وہی نکالا جاتا ہے کہ بدعتی کو کافر بنا دیا جائے۔ تو بھائی نہ تو یہ امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اور نہ ہمارا ہے،
یہ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور وہ تابعی ہیں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کس ہستی کی کو تکفیری قرار دے رہے ہیں اور کس ہستی پر طعن کر رہے ہیں؟ یہ امام حسن بصری ہیں، عظیم المرتبہ تابعی ہیں، صحابہ کرام سے عقیدہ و عمل سیکھنے والے۔ اگر سکہ تابعین بھی آپ کے نزدیک تکفیری ہیں تو پھر باقی کیا بچتا ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ جی بعض علماء نے امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کتاب کے ثابت ہونے کی نفی کی ہے، یعنی جس کتاب کی بنا پر ڈاکٹر زبیر صاحب طعن کر رہے ہیں وہ کتاب ہی امام لالکائی سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا آپ کیوں ڈاکٹر زبیر صاحب کا رد کرتے ہیں؟ تو ان کی خدمت میں ہماری 3 گزارشات ہیں۔ سب سے پہلی یہ کہ ڈاکٹر زبیر صاحب نے امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ پر جرح اہل بدعت سے تعامل کے عقیدے کی بنا پر کی ہے جو اس کتاب میں درج ہے، اور یہ عقیدہ صرف اس کتاب میں نہیں بلکہ اہل سنت کی ساری امہات الکتب میں موجود ہے، جیسا کہ بعض اقوال میں پیش بھی کر چکا ہوں۔ تو ہم اس عقیدے کا دفاع کر رہے ہیں، ہم خاص کتاب کا دفاع نہیں کر رہے۔ ہماری پوسٹیں آپ اٹھا کر دیکھیں اور ہمارا یہ لیکچر بھی آپ سن رہے ہیں، ہم نے امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ سے اس خاص کتاب کے ثبوت پر کوئی بات نہیں کی۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جس عقیدے کی بنا پر وہ امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ پر جرح کر رہے ہیں وہ عقیدہ امام لالکائی کا نہیں ہے، صرف وہ سارے ائمہ دین کا ہے، وہ سارے اسلاف امت کا ہے، وہی کتاب و سنت سے مستنبط ہے، تو آپ اس عقیدے پر کیوں طعن کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ بات۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر یہ کتاب ڈاکٹر زبیر صاحب کے نزدیک ثابت نہیں تھی تو وہ کتاب کے ثبوت کا انکار کر دیتے اور امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ کو بری الذمہ قرار دیتے۔ انہوں نے تو اس کتاب کا رد نہیں کیا، اس کتاب کے ثبوت کی نفی نہیں کی ہے، بلکہ وہ تو اس عقیدے کو جو ہے نا وہ نشانہ بنا رہے ہیں یا اس عقیدے پر طعن کر رہے ہیں جو اس کتاب سے پہلے کی کتابوں میں موجود ہے۔ وہ عقیدہ صرف اس کتاب میں تھوڑا موجود ہے، وہ تو پہلی اور بہت ساری کتابوں میں موجود ہے۔ ائمہ اہل سنت اس عقیدے کے حامل ہیں، تو پھر امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ کو انتہا پسند قرار دینے کی کوئی وجہ نہیں تھی نا۔ اگر یہ کتاب ثابت نہیں تھی تو سیدھا سیدھا کہہ رہے تھے کتاب ثابت نہیں ہے۔ انہوں نے تو اس عقیدے کی وجہ سے امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ کو متشدد انتہا پسند کہا ہے جو عقیدہ اس کتاب میں درج ہے، اور وہ صرف اس میں نہیں بلکہ دوسری کتابوں میں بھی درج ہے۔ تو ڈاکٹر زبیر صاحب کی طعن باقی ساری عقیدے کی کتابوں پر اور اہل سنت کی کتابوں پر ہوئی، نہ کہ صرف امام لالکائی کی کتاب پر۔ اور تیسری گزارش یہ ہے کہ اگر یہ کتاب امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت نہیں بھی تو جن اقوال پر ڈاکٹر زبیر صاحب نے جرح کی بنیاد بنائی ہے وہ اقوال تو دیگر کتابوں میں موجود ہیں، جیسا کہ ہم حوالے پیش کر چکے ہیں قرآن سے، حدیث سے، صحابہ سے، تابعین سے اور ائمہ دین سے، ان اقوال کی تائید پیش کی جا چکی ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول کیا صرف امام لالکائی کی کتاب میں مذکور تھا جس کی بنا پر انہوں نے ان کو تکفیری تک کہہ دیا امام حسن بصری کو؟ اگر یہ قول اور کتابوں میں موجود ہے تو پھر ڈاکٹر صاحب کا جو نشانہ ہے وہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، نہ کہ صرف یہ کتاب۔ اس لیے اصولی طور پر یہاں یہ بحث ہی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کتاب ثابت ہے کہ نہیں۔ جو علماء کہتے ہیں یہ کتاب ثابت ہے اور جو علماء کہتے ہیں کہ یہ کتاب ثابت نہیں، ان سب کے نزدیک یہ عقیدہ اہل سنت کا ہے، وہ اس عقیدے کے انکاری نہیں ہے جو اس کتاب میں مذکور ہے، اور یہ اقوال ائمہ سلف کے ہیں جو اس کتاب میں مذکور ہیں، وہ دوسری کتابوں میں مذکور ہیں، لہٰذا یہ یہاں بحث ہی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں اگر وہ صرف امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں مذکور ہوتا وہ عقیدہ اور وہ اقوال، تب یہ بحث بنتی تھی کہ امام لالکائی کی کتاب تو ثابت ہی نہیں ہے، پھر آپ کیوں اس بنا پر ڈاکٹر زبیر صاحب کا رد کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں کے دل میں فوری طور پر وہ باطل خیال آتا ہے جو ڈاکٹر زبیر صاحب جیسے لوگوں نے ان کے دلوں میں ڈالا ہے کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ معصوم سمجھتے ہیں، ان کا ایک قول غلط ہے تو اس کو مان لیں۔ یہ کلمۃ حق ارید بہا الباطل ہے، اس کو کہتے ہیں بات سچی کرنا لیکن مراد اس کی غلط لینا اور اس سے غلط مراد لے کر لوگوں کو غلط طرف موڑنے کی کوشش کرنا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ انسان ہی ہیں، ہم نے کب کہا فرشتے ہیں، ہم کب کہتے ہیں ان سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ یہ خوشنما نعرہ ہے لیکن اس کی آڑ میں وہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ پہلے تو یاد رکھیں یہ کوئی اجتہادی مسئلہ نہیں ہے، کوئی فروعی مسئلہ ہو جس پر امام حسن بصری کی رائے کوئی اور ہوگی۔ یہ تو کتاب و سنت کی نصوص سے یہ بات ثابت ہے اور صحابہ کرام سے اور تابعین سے
اور ائمہ دین سے ہم نے تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت کر دی ہے کہ وہ اہل بدعت سے متنفر تھے اور ان سے نفرت کرتے تھے، اور حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اہل بدعتی کا عمل اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا۔ اور امام شاطبی کا قول بھی میں نے نقل کر دیا، اور دیگر بھی اقوال اگر ہم نقل کریں تو پھر کئی گھنٹے گزر جائیں ائمہ دین کے اقوال جو اہل بدعت کے بارے میں ہیں۔ تو یہ کوئی امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا اجتہاد تو ہے نہیں، ایک تو کتاب و سنت کی نصوص ہیں، دوسرا وہ سارے اسلاف ان کے ساتھ ہیں۔ کوئی اور بھی تو 1400 سال تک اٹھتا نا، جو اٹھ کے کہتا کہ امام حسن بصری کا یہ کیا کہہ دیا انہوں نے، تکفیر کر دی انہوں نے، انتہا پسندی پر چلے گئے، وہ 1400 سال میں کوئی بھی نہیں اٹھا۔ آج 1400 سال بعد ڈاکٹر زبیر صاحب کو خیال آتا ہے کہ ہو امام حسن بصری تو تکفیری ہو گئے ہیں اور انتہا پسندی پر وہ چلے گئے ہیں۔ یہ اصل نقطہ یہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اہل سنت کا متواتر اور متداول عقیدہ ہے۔ یہ صرف امام حسن بصری کا ذاتی اجتہاد نہیں ہے جس کی بنا پر ہم کہیں کہ ان کا ذاتی اجتہاد ہے اور اس پر ہم بات نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اقوال اس دور اور اس دور کے بعد کے ائمہ دین کے مد نظر رہے، لیکن کسی نے ان اقوال کی بنا پر امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پر یہ فتویٰ نہیں لگایا، اور تو اور امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ پر ساری تان ڈاکٹر زبیر صاحب جو کر رہے ہیں امام حسن بصری پر اور امام لالکائی پر، تو کیا امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ باقی جو لوگوں کی کتابیں ائمہ دین کی ان میں ایسے اقوال موجود نہیں ہیں؟ ہم پیش کر چکے ہیں نا، سنن دارمی میں کتنے اقوال، سنن ابی داؤد میں کتنے اقوال، صحیح مسلم میں قول موجود ہے۔ ان پر تان کریں نا، ان کو کہیں کہ یہ سارے شدت پسند تھے اور ایسے اقوال کو پروموٹ کرتے تھے، انتہا پسندوں کی غذا بنتے تھے۔ یہ صرف امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ تک کیوں؟ تو اس لیے ہم یہی کہیں گے کہ ڈاکٹر زبیر صاحب اپنی کم علمی کی وجہ سے سلفی عقیدے پر مشتمل کتب کو انتہا پسندی کو پروان چڑھانے کا غلط تانا دے رہے ہیں اور ذمہ دار قرار دے رہے ہیں، اور یہ جو ان کا اسلاف پر تان ہے نا، یہ ان کے مطالعے کی شدید کمی کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے اسلاف امت اور منہج سلف کو صحیح طور پر پڑھا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے جو مطالعہ کیا ہے وہ کٹ پیس ٹائپ کا ہے، کچھ چیزیں وہاں سے لے لیں، کچھ لے لیں وہاں سے۔ اگر انہوں نے صحیح مطالعہ کیا ہوتا عقیدہ اہل سنت کا اور اہل سنت کی کتابیں پڑھی ہوتیں تو ان کو پتہ چلتا کہ یہ اسلاف امت اور ائمہ اہل سنت انتہا پسند اور تکفیری قطعاً نہیں تھے، بلکہ یہ ڈاکٹر صاحب کی اپنی جو ہے خام خیالی ہے اور اپنی یہ غلط روش ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ائمہ دین پر چڑھ دوڑے ہیں۔